اور آیا کہ جب سیدنا امیر المؤمنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آیا اور یہ حضرت عمر کی شان تھی کہ آپ کے زمانے خلافت میں 40 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا پرچم لہرا گیا۔ دیکھیں نا، آج بھی یہودی حضرت عمر کے نام سے چڑھتے ہیں۔ ان کو کیا چڑھ ہے، کیا تکلیف ہے؟ تکلیف یہی ہے کہ انہوں نے اسلام کو پھیلایا۔ سیدنا عمر کو پتہ لگا، اس وقت ابی عبیدہ بن الجراح جن کا لقب تھا امین هذه الامہ، حضور کی امت کا سب سے بڑا امانت والا، لا حول ولا قوت الا باللہ، وہاں کے جو پادری تھے ان کے بڑے بڑے ان کے راہب تھے، راہبان تھے، پیر تھے، مولوی تھے، علماء تھے یہودیوں کے، ان کے یہاں بھی بڑے پڑھے لکھے لوگ۔ اب بھی دنیا کی سب سے اچھی یونیورسٹیاں جو ہے بدقسمتی ہے کہ وہ یہودیوں کی ہیں۔ مسلمان تو ماشاءاللہ گوشت کا کاروبار کرتا ہے نا، اس کو کیا پڑھنے پڑھانے سے؟ میرے ایک دوست فوت ہو گئے بیچارے، اللہ اس کی قبر پہ رحمت کرے، عبد الرحمن عوان، بہت بڑا پڑھا لکھا آدمی تھا، بہت بڑا یعنی پولیٹیکل مائنڈ رکھنے والا آدمی تھا، بڑے بڑے لوگ اس سے آ کے رائے لیتے تھے۔ پھر اس نے کاروبار شروع کیا تو یہ مشینری جو ہے نا، زرعی مشینری، اس کا بڑا وہ وپاری تھا یا سمجھے ایجنٹ تھا۔ اس نے مجھے خود سنایا تھا کہ میں گیا لندن، جب میں کالج میں پڑھتا تھا تو ہمارا ایک پروفیسر تھا، وہ انگریز تھا، وہ ہمیں پڑھاتا تھا۔ میں نے دیکھا کہ میرا استاد اور اس کی بیوی، میں دوڑ کے، ہمارے لوگوں کو استاد کی تو عزت ہوتی ہے نا، چاہے وہ کوئی ہو، انگریز ہو، ہندو ہو، کوئی بلا ہو، میں دوڑ کے اس کو جا کے ملا۔ اس نے مجھے دیکھا تو اس زمانے میں بھی اس کو کہتا تھا کہ گڑبڑ، تم گڑبڑ زیادہ کرتا ہے۔ انہوں نے کہا مسٹر گڑبڑ؟ انہوں نے کہا ہاں میں وہی گڑبڑ ہوں، تم یہاں گئے تھے؟ انہوں نے کہا استاد میرے ساتھ ہوٹل پہ چلے۔ انہوں نے کہا نہیں، میں نے کھانا تو کسی جگہ میری اپائنٹمنٹ ہے۔ انہوں نے کہا چلو چائے پی رہے ہیں۔ زبردستی میں ان کو ہوٹل میں لے گیا۔ اس نے پوچھا آج کل کیا کام کرتے ہو عبد الرحمن؟ میں نے کہا جی میں تو آج کل سیمنز کمپنی جو دنیا کی ملٹی نیشنل کمپنی ہے ان کا پورے پاکستان کے ایک صوبے کا ایجنٹ ہوں۔ میں نے بڑے فخر سے اس کو بتایا۔ اس نے کہا بڑے بیوقوف ہو تم۔ میں نے کہا کیا بتا؟ انہوں نے کہا مسلمانوں کا مشینری سے کیا کام؟ مسلمانوں کے ملک میں گوشت کا کام کرو، یہ کچا بھی کھاتے ہیں پکا بھی کھاتے ہیں، تمہارا کام چلتا رہے گا۔ یہ مشینری کا کام کیا ہے؟ 100 میں سے 10 آدمی بھی نہیں کریں گے، تم بڑے پاگل آدمی ہو۔ تو ہمارا حال تو یہ ہے نا جی کہ آج دشمن ہماری یعنی بخاری شریف پہ ریسرچ جتنا یہودی کر رہا ہے، نعوذ باللہ ہم نہیں کر رہے۔ اور سب سے پہلے مجھے یاد ہے، میں جب چھوٹا تھا قرآن حفظ کرتا تھا تو جو سنہری پانی سے قرآن چھپا تھا وہ سب سے پہلے یہودی کمپنی نے چھاپا تھا۔ آج کل بھی شاید ہو 1000-1200 ریال قیمت ہوگی اس کی، کیونکہ اس میں سونے کا پانی لگا ہوا تھا ایسا۔ اس زمانے میں 500 ریال۔ اور تمہاری ہماری یعنی یہ دیکھیں کہ ہم مسلمان کیسی ترقی کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کا تقریباً 56 یعنی 56 ملک ہیں، ان سب میں تقریباً 600 یونیورسٹیاں ہیں۔ 56 ملکوں میں یونیورسٹیاں گنو نا تو وہ 600 بنتی ہیں۔ اور کافروں کے مثلاً ٹورنٹو ہے، ایک میں 6000 یونیورسٹی ہے۔
تم کیسے مقابلہ کرو گے؟ وہ 6000 PhD تیار کریں تم 600 کرو گے؟ اس لیے ہمارا حال تو بھائی بس ایک ہے، دعا کرو کہ اللہ پاک اسلام کے نام کی لاج رکھ کے ہماری حفاظت کر دیں بس، ورنہ ہر جگہ ہم مار کھا رہے ہیں۔ کسی بھی ملک میں چلے جائیں سب سے زیادہ مار اس مسلمانوں کو پڑ رہی ہے۔ تو ابو عبیدہ بن الجراح کے پاس وہ سارے ان کا وفد آیا، انہوں نے کہا ابو عبیدہ دیکھو ہم تورات کے علماء ہیں، ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ ایک آدمی آئے گا جس کا نام عمر بن الخطاب ہوگا، وہ اس ملک کو آگے فتح کرے گا، اس کے علاوہ یہ فتح نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت ابو عبیدہ کہتے ہیں میں بڑا خوش ہوا، میں نے کہا ہمارا جو امیر ہے، ہمارا خلیفہ، اس کا نام بھی تو عمر بن الخطاب۔ انہوں نے کہا ایسے نہیں، ہم ایسے نہیں مانتے، ان کو بلاؤ۔ ان کی نشانیاں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں کہ قد ایسے ہوگا، شکل ایسے ہوگی، آنکھیں ایسے ہوں گی، بال ایسے ہوں گے، لباس ایسے ہوگا۔ ہم ساری نشانیاں دیکھیں گے، اگر یہ وہی عمر ہے تو ہم بغیر لڑائی کے چابیاں دے دیں، اور اگر یہ وہ عمر نہیں ہے تو پھر ہم جنگ کریں گے، تم جیت نہیں سکتے ہو۔ حضرت ابی عبیدہ نے، اس زمانے میں کوئی ہوائی جہاز تو نہیں تھے نا جی، تیز رفتار گھوڑے استعمال ہوتے تھے ڈاک کے لیے، اور ہر یعنی 50-100 میل کے بعد چوکی ہوتی تھی، وہاں تازہ دم گھوڑے انتظار میں ہوتے تھے کہ وہ خط آیا، اس نے لے لیا، وہ آگے چل پڑا۔ یعنی جو ڈاک جلدی پہنچانی ہوتی تھی اس کا صرف یہ حل تھا، اور نہ کوئی ٹرین تھی، نہ کوئی ہوائی جہاز تھا، نہ کوئی موبائل فون تھے۔ اب تو 1 سیکنڈ لگتا ہے نا موبائل فون پہ رابطہ کرنے سے، پہلے تو بڈھی چھٹی دلالی کرتی تھی، اب تو ٹیلی فون دلال آ گیا لڑکیوں اور لڑکوں کے درمیان، کسی کو پتہ بھی نہ لگے، کام بھی چلتا رہے، چیٹنگ بھی ہوتی رہے، رضائی اوڑھی ہوئی اندر چیٹنگ کر رہی۔ کبھی دیکھا ہے آپ نے اپنی لڑکیوں کا موبائل لے کر اور میں کیا کیا بھرا ہوا ہے، کتنا گند ہے اس میں؟ ایک دفعہ تو تجربہ کر کے دیکھ لو، کان پکڑ لو گے کہ میں نے اللہ کے حرم میں سچی بات کہی تھی لیکن عمل کرنے کی ہمت ہو۔ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، یاد کرو گے کہ کبھی کسی نے ہمیں کہا تھا۔ ان نے بھیجا حضرت عمر کو خط ملا، حضرت عمر نے فوراً اپنی شورا کو بلایا کہ مجھے مشورہ دو کیا کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بھی وزیر تھے حضرت عمر کے، یہ تو یہودیوں نے بتایا ہے کہ جھگڑے تھے، ان کا تو کوئی جھگڑا نہیں تھا، وہ تو رحماء بینہم تھے۔ یہ ساری باتیں جو ہے نا یہ ملنگوں نے گھڑی ہیں۔ تو انہوں نے، حضرت عمر نے مشورہ کیا، حضرت علی نے کہا کہ امیر المومنین گرمیوں کا زمانہ ہے اور 1 مہینے کا سفر ہے، اگر آپ تیز رفتار اونٹنیاں بھی استعمال کریں پھر بھی کم از کم 15-20 دن کا سفر ہے۔ ہمارا تو مشورہ ہے کہ اتنے مشورے پر اتنی تکلیف برداشت کرنے کی کیا ضرورت ہے، اگر اللہ نے فتح لکھی ہے تو مل جائے گی، نہیں لکھی ہے تو آپ کے جانے سے بھی کچھ نہیں ہوگا۔ حضرت عمر نے فرمایا علی کیا کہہ رہے ہو؟ اگر اللہ نے قیامت میں مجھ سے پوچھ لیا کہ جب تمہیں انہوں نے بلایا تھا تم نہیں گئے اور ہزاروں لوگ قتل ہو گئے، اس کا جواب کون دے گا؟ میں نہیں برداشت کر سکتا۔ حضرت عمر چل پڑے اور اپنے غلام سے یہ شرط رکھی کہ بھی 1 منزل میں بیٹھوں گا اونٹ پہ، تم چلو گے، پھر 1 منزل میں چلوں گا تم اوپر بیٹھو گے۔ انہوں نے کہا نہیں چلنا، پھر میں اور ملازم دے جاؤں گا۔ اسی طرح بہرحال چلتے 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 اللہ نے ان کو پہنچا دیا۔ ابی عبیدہ نے ان کا بڑا استقبال کیا
اور اباریکا اور ان کے جو ان کو بھی اطلاع کر دی کہ ہمارا خلیفہ تشریف لے آئے ہیں، اور جب دن صبح مقرر ہوا کہ جی 10 بجے اکٹھے ہوں گے اور وہاں سامنے آمنے بات ہوگی، تو حضرت ابی عبیدہ نے عرض کیا کہ امیر المومنین، یہ آپ کے کپڑوں پہ پیوند لگے ہوئے ہیں، میلے کچیلے کپڑے ہیں، آپ مہربانی کریں، اللہ نے اب تو مسلمانوں کو بہت کچھ دے دیا ہے، ہم بیت المال سے کسی بادشاہ کا لباس لے کے آتے ہیں تاکہ کل جب پہن کے جائیں تو ان کو پتہ تو لگے نا مسلمانوں کا بادشاہ کیا ہے، اور ایک خوبصورت گھوڑا لائیں گے، اس پہ بیٹھیں گے۔ مریم بھی اونٹنی پہلے کمزور تھی، اب سفر کے بعد ویسے بھی مرنے کے قابل ہو گئی ہے، اور اچھا ٹھیک ہے۔ اب ساتھیوں کی بات بھی تو رد نہیں کی جا سکتی نا۔ جب گھوڑا آ گیا، حضرت نے غسل کیا اور ایک شاہی لباس پہنا، گھوڑے پہ سوار ہونے لگے، پاؤں رکاب میں تھا، دوسرا ابھی اوپر نہیں رکھا تھا کہ جلدی سے چھلانگ مار کے نیچے اترے اور کہا ہلاک عمر، ہلاک عمر، ہلاک عمر، عمر برباد ہو گیا۔ حکم دیا کہ ابو عبیدہ میرا لباس لے آؤ اور میری اونٹنی لے کے آؤ۔ فوراً لباس پہنا، اسی اونٹنی پہ بیٹھے آگے گئے، وہ کتابیں لے کے کھڑے ہوئے تھے، ایک ایک انگ کو انہوں نے دیکھا، انہوں نے اعتراف کر لیا کہ واقعی یہ صحیح معنی میں عمر بن الخطاب ہے اور خلیفہ محمد مصطفیٰ ہے۔ یعنی یاد رکھیں، یہودیوں نے مان لیا، شیعہ نے ابھی بھی نہیں مانا۔ یہ سب کچھ مان سکتے ہیں، عمر کا نام نہیں مان سکتے۔ اِنَّا لِلَّهِ، دعا کرو حرم میں بیٹھے ہو، اللہ ان کو ہدایت۔ کوئی ہمارے دشمن تو نہیں ہے نا بھائی، ہماری کیا دشمنی ہے بریلویوں سے یا شیعہ سے؟ کوئی زمین کا جھگڑا ہے، کوئی رشتہ داری کا جھگڑا ہے؟ اللہ کے دین کے لیے ناراضگی ہے، اللہ کے دین کا جھگڑا ہے۔ اس لیے دعا کیا کریں، بجائے بد دعا دینے کے دعا بھی تو کر سکتے ہو نا۔ جیسے بی بی رابعہ بصریہ نے ایک بات کی تھی، سونے کے پانی سے لکھنے والی ہے، وہ اپنی ساتھیوں کے ساتھ جا رہی تھی، دیکھا کہ ایک آدمی نے رسی باندھی ہوئی ہے، سرکس والے تھے، وہ رسی پر چل کے تماشا دکھا رہا ہے، کرتب دکھا رہے ہیں اور لوگ پیسے پھینک رہے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا، فرمایا ھذا خیر من اصحابنا، یہ ہم لوگوں سے زیادہ بہتر ہے۔ تو وہ بیبیاں حیران ہو گئی، انہوں نے کہا کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم رات دن اللہ کے ذکر میں ہیں، یہ سرکس میں ہے، وہ ہم سے اچھا ہے۔ فرمایا کہ انہ یکسب الدنیا بالدنیا، یہ پیسے دنیا کو دنیا سے کما رہا ہے، اور ہم دنیا کو دین کے نام سے کماتے ہیں۔ کہیں مدرسہ بنا لیا، کہیں مسجد بنا لی، کہیں پیر بن گیا۔ سب سے آسان کام پیری والا ہے، اس میں کچھ بھی نہیں لگتا نا جی۔ اگر آدمی جاہل ہو نا، سب سے بڑی پیری ہے کہ بولے ہی نہیں، بس وہ بڑا پیر ہے، کیونکہ حضرت بولتے نہیں ہیں۔ کوئی آپ کا کام ہوگا تو اشارہ کر دیں گے، ہو جائے گا یا نہیں ہوگا، بس حضرت بولتے نہیں ہیں، بس پیری چمک اٹھے گی، فکر نہ کریں آپ۔ مولوی کو تو بولنا پڑتا ہے، دوسرے صفحے پر تو اس کا علم کھل جاتا ہے کیا کہہ رہا ہے۔ بڑے بڑے آپ کے جو آج کل اسکالر بنے ہوئے ہیں نا، ان کو قرآن شریف میں ایک صفحے کا ترجمہ بھی نہیں آتا، بلکہ بعض کو تو قرآن شریف پڑھنا بھی نہیں آتا۔ تو اب جناب جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ حضرت چابیاں ہیں، آپ واقعی سچے خلیفہ۔ تو حضرت عمر نے فتح کیا، پھر حضرت عمر کے فتح ہونے کے بعد الحمدللہ سینکڑوں سال تک اسلام کا غلبہ رہا، لیکن آج وہی بیت المقدس رو رہا ہے، لیکن عمر کوئی نہیں ہے۔ جیسے کہ حضرت ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لی تھی ردہ لا ابی بکر رہا، کہ آج کل ارتداد تو بڑا ہے لیکن ابو بکر کوئی نہیں ہے۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے ان کے واقعات کو بیان فرمایا ہے،
اور اس میں تنبیہ ہے مکے والوں کو کہ اگر تم بھی اتنی دلائل کے بعد نہیں مانو گے نا تو پھر تمہارا حشر بھی یہی ہوگا کہ دنیا میں بھی عذاب ہوگا اور آخرت کا عذاب تو ہے ہی ہے۔